اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے میدان میں اللہ کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں چھپی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی بھی چیز. لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے کس کے لیے بادشاہی آج کے دن کی. قیامت کا دن لگا ہوا ہے، ساری مخلوق زمین میں پیدا ہونے والی زندہ ہو چکی ہے، سارے اس میدان میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العالمین کا اتنا خوف، اتنا دبدبا ہوگا، کسی کی آہٹ بھی کسی کو نہیں سنائی دے گی. اس طرح وہ اپنا سانس بھی دبا کے کھڑے ہوں گے اس میدان میں. اللہ رب العالمین اپنی گرجناک آواز سے پوچھیں گے. جس وقت فرعون، حامان، شداد، امیہ بن خلف، عقبہ بن ویس، سارے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار، قارون، سب بڑے بڑے کافر کھڑے ہوں گے اور ساری مخلوق ہوگی. اللہ سب سے پوچھے گے لمن الملک اليوم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی. کہیں گے وہ ہے وہ ہے، بالکل اپنی آوازوں کو اللہ کہتے دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے. تم آہستہ سے آہستہ اپنے سانس کی آواز کو بھی سن پاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، سارا کچھ اللہ کے لیے تھا جو ایک تھا زبردست. خواہ فرعون نے کیا دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. آج ہر بندہ زمین میں رب بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سام بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی حکومتیں چلا رہا ہے اور مظلوموں کو ظلم کی چکیوں میں پسا جا رہا ہے. لیکن کل کسی کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آج بھی اللہ کی بادشاہی ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. چاہے تو اس کو مانے، چاہے تو اپنی من مرضی کرے. کل قیامت والے میدان میں ایک ایک سے اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب لے لیں گے. لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی آج کے دن کی. للہ الواحد القہار، پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے اللہ کے لیے جو ایک ہے زبردست. قہار کہتے ہیں ہر چیز اس کے تحت ہوگی، سب دبے ہوئے ہوں گے اس کے حکم کے نیچے. الیوم تجزا کل نفس بما، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اسی کے بدلے جو اس نے اعمال کمائے. لا ظلم اليوم، نہیں ظلم کیا جائے گا آج کے دن. قیامت کو کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جس طرح کے ظالم نے ظلم تھوڑا کیا اس کو اس کی زیادہ سزا ملی، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ گناہ کا بدلہ برابر کا ہے. گناہ کسی نے کیا ہے پوچھا اللہ نے، اس سے کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ بھی نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے کہ انسان نے نیکیاں تو بہت زیادہ کی تھی، خلوص نیت کے ساتھ کی تھی تو اس کا ثواب نہیں ملا، یہ بات بھی نہیں ہوگی. مکمل طور پہ گناہ کا بدلہ بھی برابر کا دیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ کئی گنا دیا جائے گا. ظلم کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، ظلم کی جو بھی صورت کسی مفسر نے لکھی ہے وہ ساری ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ظلم کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ منصفانہ فیصلہ کریں گے. جس نیت کے ساتھ جس طرح جو کچھ اس نے کیا ہے اللہ اسی کا بدلہ اس کو دیں گے. اگر تم نیکی چھپ کے کرو، پہاڑوں میں کرو، آسمان کی بلندیوں میں چڑھ جائے، جہاں کہیں بھی اس کی نیکی کی ہوئی ہے، جنگلوں میں نیکی کی ہے، جہاں کہیں بھی کی اللہ میں اس کو لے آئے گا. کبھی زندگی میں آپ کو کسی مقام پہ نماز پڑھنے کا موقع ایسی جگہ پہ ملتا ہے جہاں دوبارہ کبھی بھی نہیں آپ جا سکتے، جہاں جہاں اس نے نیکی کی ہے وہاں سے اس کی نیکی کو لایا جائے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. مکمل طور پہ قیامت کا دن منصفانہ ہوگا. جس طرح بے سینگ بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا فرمائے گا اور جتنی مار اس بے سینگ بکری نے سینگ والی سے کھائی تھی اتنا مارے گی وہ، بدلہ پورا ہو جائے گا. پھر ان سب کو مٹی اور خاک بنا کے سب کو ختم کر دیا جائے گا. یہ سب جانور دنیا میں ہمارے لیے خوراک کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. میں کہتی ہوں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جتنی بھی قسمیں مفسرین نے ظلم کی لکھی ہیں کوئی بھی اس میں سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ سارے فیصلے کریں گے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اعمال کمائے اس نے یا اسی کے بدلے کے اعمال کمائے اس نے. لا ظلم اليوم، نہیں ظلم کیا جائے گا آج کے دن. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرہم، اور ڈرائیں آپ ان کو، یوم العاصفہ، قریب آنے والے دن سے. عاصفہ بہت قریب ہے.
بیٹھے بیٹھے روح پرواز کر جاتی ہے، ہاتھ بھی اٹھانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہیں اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا ہی قریب دن ہے، موت کے ساتھ ہی اس کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ان کے اوپر اتنی سختیاں ہوں گی، ہر طرف سے عذاب منہ کھولے ان کا انتظار کر رہا ہوگا، جہنم بڑکے گی، یوں لگے گا تکاد تمیز من الغیظ کہ آج اپنے غصے سے پھٹ جائے گی۔ اس دن ان کے جو دل ہوں گے وہ حلقوں کو آ جائے گے، جو مرضی ہو جیسے مرضی ہو، ان کا چھٹکارا پھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ڈرائیں آپ ان کو یوم العاصفۃ، قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل پہنچ جائیں گے حلقوں کو، کاظمین غم کی وجہ سے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا کوئی بھی ان کے لیے جگری دوست، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات کو مانا جائے۔ جگری دوست، خونی رشتہ، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر معاملہ، ہر بندہ ہر بندے سے بیزار ہوگا، یہی کہے گا کہ میری جان بچ جائے، میرے بدلے میری پوری فیملی، میرا پورا خاندان، پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس میری جان بچ جائے۔ نفسا نفسی کا عالم، پیغمبر بھی نفسی 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 کہیں گے، یہ عالم ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی دلی دوست، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خیانت کرنے والی آنکھ کو، جو چھپاتے ہیں سینے۔ آج ہم آنکھوں کے اشارے سے، اشارے کنائے سے کسی کی بےزتی کر دیتی ہیں، کسی کے اوپر عیب لگا دیتی ہیں، اور کسی کے اوپر گناہ لازم قرار دیتی ہیں، یا آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کے انسان کے دل میں جو برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کا پردہ بھی ہے۔ آج ہم لوگوں نے آنکھوں کا پردہ نہیں سمجھا، ہماری آنکھیں سجی بنی بالکل میک اپ کیے ہوئے، اور بس اتنا سا ناک ڈھانپا ہوا، ہماری بیٹی بہن نہیں، ان کو چھوڑ کے معلومات نیٹ پہ آ رہی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہیں، اور درس دے رہی ہیں، اور ان کی آنکھیں بتر بتر وہ سب کو دیکھ رہی ہیں۔ مجھے اتنی غیرت اور حیا آتی ہے، اے کاش اگر تیرا درس دینا ضروری تھا، ورنہ مرد تھوڑے ہیں درس دینے کے لیے، اگر تیرا نیٹ پہ آنا ضروری تھا، کم از کم اپنے چہرے کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتی، اس طرح ہی بات کر لیتی، اوپر نقاب ڈال کے حجاب ڈال کے بات کر لیتی، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ملا کے وہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ میرے بیٹا میں تو اس کو 1% پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہماری نوجوان نسل آپس کے اندر آنکھوں اشارے کے ساتھ یہ برائی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور آنکھوں کے ساتھ کون کون سی بات نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے رکھے۔ ہماری آنکھوں کے اشارے کنائے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور آنکھوں کے ملنے سے جو دل میں بات چھپتی ہے اس کے متعلق یہ کہ میں نے اشارے سے کہہ دیا، بس کہہ دیا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، اس کا بھی حساب و کتاب ہو جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں، ما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، نہیں فیصلہ کر سکیں گے وہ کچھ بھی۔ اگر ان کے اختیار میں فیصلہ ہوتا تو کل قیامت والے دن خود بھی جنت میں چلے جاتے، اور اپنی پوجا کرنے والوں کو بھی جنت میں لے جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے ساتھ حق کا، یا ان کے درمیان حق کا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، نہیں فیصلہ کر سکیں گے وہ کچھ بھی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔